چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سٹیٹمنٹ دی کہ کسان سیلاب کی وجہ سے رل گئے، وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی کا اعلان کریں۔ یار انہوں نے گلاں چلانیاں ہوندی ہیں، جملے بازی کرنی ہوندی ہے۔ بات سنو، کسان سیلاب کی وجہ سے رول گئے نہیں، بے روزگاری کی وجہ سے رول گئے، مہنگائی کی وجہ سے رول گئے، لا لیسنس کی وجہ سے رول گئے، حرام کھانے کی وجہ سے رول گئے۔ یہ جو بلڈنگیں کراچی میں ڈھہ گئی فلانا، وہ جو اس نے کہا تھا کہ وہ ان کے 200 سال پرانے پل کھڑے ہیں، ادھر ایک برسات کی مار نہیں ہوتا، تو سیلاب کی وجہ سے رول گئے، تہاڈی وجہ سے رول گئے۔ اس ملک کا جو بندہ رول رہا ہے، اس ملک کی لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ کی وجہ سے رول رہا ہے۔ یاد رکھنا، یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا جی مارشاء اللہ تو فلانا ٹمکانا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ، ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ ایمرجنسی لگانے کے بعد آپریشن کلین اپ، اخلاقی ایمرجنسی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ آل دیز آر پارٹنرز۔ چلو سیلاب کی وجہ سے رول گئے، کس وجہ تو نہیں رولے؟ سیلاب نے تو مار گولی۔ لاہور میں واسا کہتا ہے آرسینک ہے پانی میں، بھائی جو غریب آدمی پیتا ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہے، آپ کو پتا ہے یہ جو ہم سو کالڈ وہ جو بہتر جو پانی پونی، میں برانڈ کا نام نہیں لیتا، ان میں بھی غور سے دیکھو، اگر گلاس میں بھر کے رکھو اور آدھا گھنٹہ اس گلاس کو ہاتھ نہ لگاؤ تو آپ کو اس میں بھی نا ریزے نظر آئیں گے جی۔ ان کا بھی یہ حال ہو گیا ہے۔ جو پریمیم ڈرنکنگ واٹر ہے، جیسے جاہل ایک زمانے میں پتہ نہیں وہ منرل واٹر کھا کرتے تھے، اس کا بھی حال ہو گیا ہے۔ مبارک ہو، چونکہ حرام کھانے والے جو یہ کام کرتے ہیں وہ بعد میں قصوروار ہیں، جڑیں گندی ہیں۔ یہ پریمیم ڈرنکنگ واٹر جو پتہ نہیں کتنے کی بوٹل آتی ہے اور فلانا ہوتا ہے، ٹمکھانا ہوتا ہے، اس کا پانی دیکھ لو، مختلف 4 برانڈز کی لے کے 4 بوتلیں 4 گلاسوں میں رکھو، آدھا گھنٹہ اس کو چھیڑنا نہیں، اس کے بعد اس کو غور سے دیکھو، آپ کو بہت مہین باریک ریزے نظر آئیں گے۔ رول گئے سیلاب کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے رول گئے، نون لیگ کی وجہ سے رول گئے، سیاستدانوں کی وجہ سے رول گئے۔ تم لوگ نہیں تھے تو اس ملک پہ کوئی قرض نہیں تھا، زخم تھے۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی پرکھوں کی قبریں چھوڑی، خواتین اغوا ہوئیں، ان کی بے حرمتی ہوئی، بچے مارے گئے، ماں کے پیٹ سے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے۔ یہ رولنے کا سفر کو نہیں ہے، بعد میں چمبڑ گئے ان جیسے لوگ۔ چلیں آگے چلتے ہیں سر صاحب۔ سینئر ٹی وی ایکٹر اسد ملک نے ٹویٹ کی کہ 1988 کے سیلاب میں بھی آخری حل بند توڑنا اور لوگوں کو بے گھر کرنا تھا، اور آج بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے 37 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا؟ جبکہ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے خبردار کیا کہ اگلے مانسون میں سے زیادہ بارشیں ہوں گی، ہمارے پاس تیاری کے لیے 300 دن ہے۔ سوال دانشور والا ہے، حالانکہ ایکٹر ہے، بیسک بات ہے، لیکن اس بندے کو کوئی سمجھائے کہ 37 سال کو رونا بند کرو، 77 سال کا رونا روتے ہیں۔ یہ جو کھوتی بورڈ تھلے آ جاندی ہے چکر کاٹ کے آنے والی تھا پہ، کسی تجربے سے کسی منحوس نے کچھ نہیں سیکھا، ورنہ مناظرہ کر لے جس کا دل کرتا ہے۔ میرے پروگرام کا ٹائپ نہیں ہے، میں مہمان فروشی نہیں کرتا، 4 بندے بٹھا لیتے فلانا نا، لیکن میری دعوت ہے، اس نے مناظرہ کرنا ہے کر لے۔ ایک سال کا ماتم ہونا چاہیے، جشن بھی منا لینا۔ لٹے پٹے قافلے جو 14 اگست کو روانہ ہوئے ابھی تک پہنچے کہیں نہیں۔ اس وقت ہم پارٹیشن کو یا یوم آزادی کا نام لیتے ہو، اب تم سیلاب کہہ لو، کبھی تم کچھ کہہ لو، کبھی تم کچھ کہہ لو، کبھی جنگلات کٹ گئے، مطلب یہ چیز سارا کچھ کیا ہے؟ تو 37 نہیں بھائی، اور اگلے اس نے کہا کہ 300 دن ہیں ہمارے پاس، 300 نہیں 3 لاکھ دن بھی گزر جائیں گے جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ مریم بیٹا یہاں ہونا کچھ نہیں، رونے والے تبدیل ہوتے رہیں گے، رونا وہی رہے گا۔ کل تمہاری جگہ کوئی اور میری جگہ کوئی اور ہوگا، موضوعات یہی ہوں گے۔
چونکہ غور کرو 10 سال پہلے بھی یہی تھے, 20 سال پہلے بھی یہی تھے, 30 سال پہلے بھی یہی تھے, اور حبیب جالب کی نظمیں یاد کر لو, فیض صاحب کی غزلیں یاد کرو. معاشرے کی عکاسی کرتی ہے پوئٹری. یہ کوئی ہم ہی کوئی فلمی گانے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ لٹیروں کے لیے اقتدار نہیں, سخت ترین سزا ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کی ہے اور بہت پیارے آدمی ہے. میری چند دن پہلے وہ تشریف لائے تھے. ویری ہینڈسم مین, ہائیلی ایجوکیٹڈ. بڑا ہماری لمبی نشست رہی. بات ان کی 100% درست ہے, لیکن بندہ پوچھے کہ حافظ صاحب یہ تو پائی بال ہیں سارے, سخت ترین سزا دے گا کون؟ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ ہونا نہیں, اب تک تو ہوا نہیں, آئندہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. جیڑا آندہ انہوں اپنی پہ جاندی ہے, اس کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اقتدار اقتدار اقتدار, ختم. ڈالر ختم, جائیدادیں حرام, ٹیٹیاں میٹیاں, جو بھی وہ ہوتا ہے منی لانڈرنگ وغیرہ. میری تو بڑی خواہش ہے, لیکن ہم تو بس کپڑوں کی لانڈرنگ وغیرہ ڈرائی کلیننگ کرتے ہیں. یہ تو بڑا کچھ ڈرائی کلین کر لیندے, اس لیے کچھ نہیں ہونا. خیال اچھا ہے, ٹھیک جی. بالکل ٹھیک. حضرت صاحب, اگلا سوال میلبرن سٹی آسٹریلیا سے آپ کے ایک فین نے پوچھا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات میں کوئی بہتری یا کوئی تبدیلی نہیں آئی تو حسن نثار صاحب پاکستان کو اگلے 25 سال میں کدھر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے گا. اچھا, ان کا آپ نے نام نہیں لیا, لیکن بہرحال یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور میں کئی بار اپنے اس یوٹیوب چینل پہ جواب بھی دے چکا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کھڑا نہیں ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے کہ مقروض ایک ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. مرغی ذبح کرو تو پھڑپھڑاتی ہے نا, وہ کیفیت ہوتی ہے. تو کھڑا تو اب بھی نہیں. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ میں نے کوئی امید پھیلانے کا ٹھیکہ بھی نہیں لیا ہوا. میں تو کوئی دانشور بھی نہیں ہوں. میں تو ایک آنےسٹ کامنٹریٹر بننے کی کوشش کرتا ہوں. جو میچ اس ملک میں میرے سامنے چل رہا ہے میں اس کی کامنٹری کر رہا ہوں. آپ 0 پہ آؤٹ ہو گئے ہو, میں کیسے کہہ دوں آپ نے چھکا مارا ہے, ختم. میں سائنس پہ ہی نہیں, سائنٹیفک سوچ پہ بھی یقین رکھتا ہوں. باقی سارے افسانے قصے کہانیاں چھوڑو. میں نے وہ اچکزئی صاحب کی بات پہ بھی کہ 10 سال کے لیے ہمیں ٹھیکے دے دیں, نو, قطعاً نہیں. دنیا کا کوئی آدمی 10 سال میں اس ملک کا کوئی بہتری نہیں کر سکتا. دیکھو میرے نزدیک اٹ ول ٹیک منیمم 1 جنریشن ٹو ٹیک اوور. ایک نئی نسل پیدا کرو جو بھوک ننگ پیو چھتر مار رہا ہے ماں نو, چونکہ فرسٹریٹڈ ہے, بھوک ننگ ہے, روٹی دے نہیں سکتا, چھوٹی انہیں چکی ہے. ان ماحول میں پیدا ہونے والے بچے, بات سنو, یہ سیلاب کا اپنا جو ظلم و ستم اس کو علیحدہ کر دو. تم پاکستانیوں کی شکلیں غور سے دیکھو, صرف ایک کام کرو, ان کے چہرے دیکھو. چہرہ بہت کچھ, انڈیکس آف مائنڈ کہتے ہیں انگریزی میں اس کو. تو یہ کوئی 10-20 سال میں اگر کوئی بات کر رہا ہے یا وہ احمق ہے یا آپ کو احمق بنا رہا ہے, ختم ہو گئی بات.